السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز کے ایپیسوڈ 2 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ناظرین، ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12 میں کائنات کی تخلیق سے متعلق یوں فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اور اس نے اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ ناظرین، اس آیت کے بغور جائزے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا کام کل 6 دن میں مکمل کیا۔ واللہ عالم۔ ایک اور مقام پر ناظرین سورہ الحج کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے، ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ناظرین، ان تمام آیات کے بغور مطالعے سے یہ بات علم میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور پھر سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ نہیں مانتے؟ اور پھر سورہ سواد کی آیت نمبر 27 میں یوں فرمایا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا،
یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ ناظرین، اس آیت کے بغور مطالعے سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان موجود اس دنیا کو فضول میں پیدا نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں موجود کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے۔ ناظرین، اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو آسمان میں اڑتے یہ بے شمار پرندے، زمین میں دوڑتے یہ تمام جانور، اور اس زمین کے 3/4 حصے پر موجود یہ سمندر، اور ان کی تہوں میں تیرتے ہوئے یہ جانور جو ابھی تک شاید انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، کیا یہ بے مقصد ہے یا ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے؟ جیسا کہ اللہ کی آیت سے ظاہر ہے کہ ہم نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو آئیے تلاش کرتے ہیں کہ کیا اس زمین کے علاوہ آسمانوں اور خلاؤں اور سیاروں اور ستاروں پر موجود یہ تمام کائنات، کیا یہ بے مقصد ہے؟ بالکل نہیں۔ تو ان کا کیا مقصد ہے؟ آسمان پر اگر آپ رات کو نگاہ دوڑائیں تو بے شمار ان گنت ستارے، سیارے آپ کو نظر آئیں گے، جن کا تصور بھی، جن کا شمار بھی ایک انسان نہیں کر سکتا۔ جہاں تک سائنس کی مدد سے نگاہ دوڑائی جائے، نگاہ واپس آ جاتی ہے، لیکن کہیں پر اس کائنات کی کوئی حد نہیں معلوم ہوتی۔ یہ کائنات یا بہت سی کائناتیں، یونیورس یا ملٹی ورس، اس کانسیپٹ کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ تخلیق کیا گیا۔ ناظرین، اس سوال کے جواب میں جب ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ہمارے سامنے سورہ ملک کی آیت نمبر 5 آئی، جس میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو، یعنی آسمان دنیا کو، عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سورہ صافات کی آیت نمبر 6 سے 10 کا ترجمہ پیش کروں گا۔ اس میں اللہ نے فرمایا، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے۔ تاہم اگر ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اب تک ہم نے جن آیات کا ترجمہ دیکھا ہے، ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کو ہمارے اوپر موجود یہ تمام اشیاء جو ہمیں نظر آتی ہیں، مثلا ستارے، سیارے، یہ آسمان، یہ کہکشائیں، اور جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، ان تمام اشیاء کو آسمان دنیا کی زینت کے لیے بنایا گیا، اور فرشتے ان سے شیاطین کو مار بھگاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور اسرار جو آسمان میں پنہا ہے، جس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ المعارج کی آیت نمبر 4 میں یوں فرمایا، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر ابن کثیر میں معارج سے مراد ابن عباس کی تفسیر کے مطابق درجوں والا، یعنی بلندیوں اور بزرگیوں والا، اور حضرت مجاہد کے مطابق معارج سے مراد آسمان کی سیڑھیاں ہیں، یعنی جس پر اس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس سے ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ ہر زمین کی موٹائی 500 سال کے فاصلے کی ہے، اور ایک زمین سے دوسری زمین تک 500 سال کی دوری ہے، تو 7,000 سال یہ ہو گئے۔ اسی طرح آسمان تو 14,000 سال یہ ہوئے، اور 7ویں آسمان سے عرش عظیم تک 36,000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہی معنی ہے اللہ کے اس فرمان میں کہ اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ واللہ عالم۔
تو ناظرین، قرآن میں یہاں سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ وہ دن جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ دن جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں میں بہت فرق ہے۔ کیا یہ فرق اس لیے ہے کہ شاید ہمارے بنائے ہوئے وقت کے پیمانوں میں یا وقت کے تعین میں کچھ فرق ہے؟ کیا یہ وقت ایک جیسا ہے اس جگہ ہماری عارت میں اور باقی تمام جگہوں پر اور تمام زمینوں پر اور آسمانوں پر؟ لیکن نہیں، کیونکہ اگر یہ وقت ایک سا ہوتا تو اس میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو وقت ہم یہاں گزارتے ہیں اس وقت میں اور آسمانوں کے وقت میں کچھ فرق ہے۔ ناظرین، جب وقت کے حوالے سے بات کی جائے اور معارج کی بات کی جائے تو یہاں پر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر ضرور کروں گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں فرمایا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور مسجد اقصی تک، جس کے ماحول میں ہم نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ناظرین، یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک رات میں کروائی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے لے کر 7ویں آسمان اور عرش تک کی نشانیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ ناظرین، اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے میں اب آپ کو آسمان میں کچھ مزید اسرار دکھانا چاہتا ہوں۔ آسمان میں موجود یہ 7 سیاروں کا جھرمٹ کو آپ نے بچپن میں یا زندگی میں کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ ناظرین، ان سیاروں کے اس جھرمٹ کو انگلش میں ارسا میجر یا پھر اردو اور عربی میں طب اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ طب اکبر ہمیں روز رات کو کسی بھی پیر میں مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور دوربین ہوتی تو آپ کو یہ تیسرے درمیان والے سیارے کے اوپر ایک سرخ رنگ کا دھبا نظر آتا۔ اسے GNZ11 کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مارچ 2016 میں جب اس کی دریافت کا اعلان کیا گیا، یہ کائنات کی آج تک سب سے دور ترین دریافت شدہ چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ کروڑوں ستاروں سیاروں کا یہ جھرمٹ کہکشاں، جسے GNZ11 کہا جاتا ہے، ہم سے اتنا دور ہے کہ روشنی، جسے سب سے تیز رفتار مانا جاتا ہے، اس رفتار سے ہمیں وہاں پہنچنے میں 14 ارب سال لگ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ GNZ11 کی کہکشاں جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت اس کی 14 ارب سال پرانی تصویر ہے، کیونکہ وہاں اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں اگر 14 ارب سال لگ چکے ہیں تو ان 14 ارب سال کے فاصلے کے دوران وہاں پر کیا کچھ ہوا ہے وہ ابھی تک ہم تک نہیں پہنچا۔ ناظرین، اگر اس 14 ارب سال کو ہی کائنات کی ابتدا مان لیا جائے تو تصور کریں کہ ان 14 ارب سالوں کے 99.9985% حصے میں تو انسان کا دنیا پر وجود ہی نہیں تھا۔ یعنی اس اعتبار سے تو ہمیں وجود میں آئے چند سیکنڈ ہی گزرے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اگر اس کائنات کے اسرار کو جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس وقت کی قید سے آزاد کرنا ہوگا۔ تو میرے ساتھ چلیں اور آج سے ہم ان علوم کا مشاہدہ کریں گے جو ہمیں اس کائنات میں موجود تمام اسرار کی سیر کرائیں گے۔ ناظرین، ہمارے ارد گرد آج ایک علم بہت ہی عام ہے جسے سائنس کا علم کہا جاتا ہے، مگر یہ علم صرف 400-500 سال ہی پرانا ہے۔ اگر ہمیں کائنات میں چھپے حقیقی اسرار کو جاننا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے موجود لوگوں کے علوم کو بھی جاننا ہوگا کہ وہ کیا سوچتے تھے اور وہ کیا سمجھتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ غافر کی آیت 82 میں فرمایا ہے، پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ ناظرین، اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم سے پہلے موجود قوموں کے لوگ ان پوشیدہ اسرار کے بارے میں کیا کچھ جانتے تھے اور وہ کیا سوچتے تھے۔
नाज़रीन, आज से तकरीबन 175 साल पहले 1849 में एक आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी ऑस्टिन को इराक के शहर नैनवा में कुछ तख्तियां मिली। नाज़रीन, मट्टी की बनी हुई ये तख्तियां जिन्हें कदीम ज़माने में लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इन्हें ऑस्टिन हेनरी ने एनीमा एलिश का नाम दिया। नाज़रीन, इन तख्तियों पर दरअसल आज से 3500 साल पुराने लोगों ने एक दास्तान लिखी थी जिसमें वो कायनात की तख्लीक के बारे में बात कर रहे थे। नाज़रीन, उन तख्तियों में ऐसी क्या बात लिखी हुई थी और वो क्या चौंका देने वाले इंकशाफात थे, ये जानने के लिए हमारी एपिसोड 3 ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। और नाज़रीन, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।